السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج مغربی درسگاہوں، تحقیقی اداروں اور علمی مرکزوں سے ایک آواز ہم سے مخاطب ہے، مگر افسوس کہ کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا، کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ وہ آواز ہمیں پکارتی ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے اقبال کے دن گزر گئے، تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے، تمہارے اقتدار کے سورج ڈوب گئے، اب تمہیں حکمرانی اور سلطانی سے کیا واسطہ؟ اب ہم تمہارے آقا اور تم ہمارے غلام ہو۔ ہم نے ہر طریقے سے تمہیں اپنی غلامی کے سانچے میں ڈھالا ہے، ہمارا لباس پہن کر، ہماری زبان بول کر، ہمارے طور طریقے اختیار کر کے تمہارے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں۔ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جب ہمارا قومی نشان ٹائی لگا کر اسکول جاتے ہیں تو اس لباس کو دیکھ کر کس طرح تمہارا دل خوش ہوتا ہے۔ ہم بیوقوف نہیں تھے، ہم تمہارے دل و دماغ کو اپنا غلام بنا چکے تھے۔ اب تم ہماری آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہمارے کانوں سے سنتے ہو اور ہمارے دماغ سے سوچتے ہو۔ تمہارے یہاں اب کوئی خالد بن ولید، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی محمد بن قاسم، کوئی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکتا۔ آخر کیوں ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے؟ آج نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہے۔ کہیں حالت یہ ہے کہ دہشت گردی کے نام پر مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے، کہیں حالت یہ ہے کہ ہم گھر سے روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہمارے انتظار میں ہوتی ہیں کہ میرا لال کما کر لائے گا، ہماری آرام کی زندگی گزرے گی، لیکن چند انسانیت کے دشمن ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار مار موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور ہماری ماؤں بہنوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ ان کی خوشی آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوستو، آج جن ملکوں کو امن و امان والا مانا جاتا ہے وہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، یعنی مسلمان پورے دنیا میں تشدد کے ٹارگٹ پر ہے۔ چاہے فلسطین، سوڈن کا حال ہو، عراق، افغانستان، بنگلہ دیش، برما، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں پچھلے دنوں جو موب لنچنگ کے واقعات ہوئے، اس سے ہماری آنکھیں خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ آخر مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، کیا مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی میں اپنا خون تمہارے پسینے سے بھی زیادہ نہیں بہایا؟ ارے سچ تو یہ ہے، اگر ہم مسلمان آگے نہ بڑھتے تو دیش آزاد نہ ہوتا۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، ہندوستان سب کا ہے۔ نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، اور جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی مہا ساگر بنانے میں، مگر احسان سب کا ہے۔ دوستو، اگر آج صرف اس بنا پر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمانوں نے بھارت کو کیا ہی دیا ہے، کیا کیا ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ بھارت اگر آج سپر پاور ہے تو اس کا کارن صرف مسلمان ہے۔ بھارت کو شکتیشالی بنانے میں مسلمانوں کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھارت ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، ہر راجا کا اپنا دیش تھا۔ مسلمانوں نے ان سب کو ملا کر اکھنڈ بھارت کا نرمان کیا۔ دلی سے سرکار چلانے کا کام سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی کیا، جو آج تک جاری ہے۔ مسلمانوں کے ہی راج میں بھارت کو سونے کی چڑیا کا سرٹیفکیٹ ملا، اور تو اور مسلمانوں نے اس دیش کو سونے کی چڑیا ہی نہیں بلکہ کئی خوبصورت عمارتیں بھی دی۔ آج مسلمانوں کی ہی بنائی ہوئی عمارتیں دیش کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہیں۔ بہتوں نے دوسرا تاج محل بنانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، شاید انہیں معلوم نہیں ہر وفا زندہ جاوید نہیں ہوتی۔ دل کا ہر زخم کہیں دل کا کمل بنتا ہے۔ جب شہنشاہ بھی ہو عشق بھی دولت بھی، جب شہنشاہ بھی ہو عشق بھی دولت بھی، تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے، تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے۔ دوستوں، مسلمانوں کے بنائے ہوئے تاج محل اور لال قلعے سے آنے والا روپیہ آج بھارت کو آرتھک مالی طور پر مضبوط بنا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس دیش کو مہان بنانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کیے۔ بھارت کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ٹیپو سلطان نے جہاں راکٹ اور توپ خانوں کا آوشکار کیا، ایجاد کیا، وہیں پر اے پی جے عبدالکلام نے ایٹم بم کا آوشکار کیا تھا۔ ارے اس کو چھوڑو، ہماری آن بان شان، ہم ہندوستانیوں کی پہچان، نیشنل فلیگ ترنگا جھنڈے کو کس نے بنایا؟ ترنگے جھنڈے کی ڈیزائننگ کس نے کی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایک مسلم لڑکی تھی جس کا نام ثریا طیب تھا۔ دوستو، آپ کو پتا ہونا چاہیے ریشمی رومال آندولن انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہی کیا۔ دیش میں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا تھا جو بھارت کی آزادی میں یوگدان دے سکے۔ ریشمی رومال آندولن کی شروعات کرنے والا مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ جو مسلمان تھے۔ آزادی کے بعد ہی مولانا محمود حسن نے ہی 1920 میں گاندھی جی کو مہاتما گاندھی کا لقب دیا تھا، جن کا نام اتنا مشہور ہوا کہ پوری دنیا مہاتما گاندھی کے نام سے جاننے لگی۔ اور بتاتا ہوں، کالا پانی جیسی دردناک سزا پانے والے 90% سے زیادہ لوگ مسلمان ہی تھے، جبکہ اس کالے پانی سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے معافی نامے لکھے، بلکہ انگریزوں کی مخبری بھی کی۔ انگریزوں کی غلامی حرام ہے اس کا نعرہ دینے والے شاہ عبد العزیز مسلمان ہی تھے۔ آج میڈیا والے جو مسلمانوں پر بھوکتے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے دیش کے پہلے پترکار مولانا میر باقر مسلمان ہی تھے۔ بھارت کی آزادی کے لیے دیش بھر میں موجودہ مسجدوں کو قلعوں کی طرح استعمال کیا گیا، جن مسجدوں میں صبح و شام ہر وقت بھارت کی آزادی کے لیے اعلان ہوا کرتے تھے۔ آزادی کے وقت کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جس کی دیواروں پر مسلمانوں کا خون نہ لگا ہو۔ ارے سچ تو یہ ہے کہ بھارت کی آزادی مسلمانوں کے بغیر ناممکن، امپاسبل ہے۔ کوئی خوشبو نہ کوئی پھول نہ کوئی رونق، اس پہ کانٹوں کی جہالت نہیں دیکھی جاتی۔ اس نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں، اس نے کھولی تھی اسی باغ میں اپنی آنکھیں۔ ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی، ہم سے اس باغ کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ ہم نے خوشی میں امیدوں کے ترانے گائے، لیکن پتھر سے
पहाड़ों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की एक घायल खुशबू अब तो मासूम गुलाबों की एक घायल खुशबू चीख गूंजती है जब खारों को चमन सौंप दिया। चीख गूंजती है जब खारों को चमन सौंप दिया। मुसलमानों ज़रा सोचिए, आखिर अमन व शांति वाले देश में मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों? क्या इन्हें अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा? मुसलमान तो वो है जो किसी बेगुनाह का कत्लेआम करने से डरता है, इसलिए कि वो अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। फिर अगर अल्लाह का वो बंदा जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, वो सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया जाए तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? और हमारी भी कमी है कि अगर कोई भाई मदद मांगता है तो किस तरह चुप रहते हैं। फिलिस्तीन में जो अभी कत्लेआम नहीं देखा, बच्चों की चीख पुकार नहीं सुनी, फिलिस्तीन में जो मजलूम मुसलमानों पर जुल्म हो रहे, क्या नहीं देखा तुमने? इराक और अफगानिस्तान में जो जुल्म हुआ, क्या तुमने नहीं देखा? हर मुल्क में मुसलमानों को कत्लेआम किया गया। मुसलमानों को तब भी होश नहीं आया, अब अपने अपने पेट के खातिर लगे हैं। किस मुंह से बारगाह इलाही में जवाब दोगे? जो आज फिलिस्तीन के हालात हैं आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। तारीख के बदतरीन जुल्म करने पे आ गए हैं लोग। तमाम दुश्मन एक हो पड़े हैं, लेकिन मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हुए। अल्लाह ने बार बार 313 साहबाए कराम ने 1000 का लश्कर तबाह कर दिया। आज मुसलमान कसीर तादाद में होकर भी नाउमीदी के शिकार हैं। मुसलमान बेयार मददगार खड़े, 50 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है। आज कहाँ है मुसलमानों का इत्तेहाद? तो दोस्तों, हमारी गैरत नहीं जगती जब हमारी माएँ बहनें ज़ारो पतार पुकारती हैं, आओ हमारी मदद को। जिस मजहब के अंदर बूढ़ों को इज्जत की निगाह से देखने का हुक्म दिया गया है, आज वही बूढ़ा कहता है अगर हम मर गए और हमारी मदद को कोई नहीं आया, कल क़यामत के मैदान में तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा, अल्लाह की बारगाह में तुमको जवाब देना पड़ेगा। क्या कोई नहीं उठेगा? क्या उस बच्चे की बात को सच कर दिखाओगे जो कहती है अब मेरी मदद को सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा? इसलिए मुसलमानों एक हो जाओ, हमारी माओ बहनों भाइयों को पुकार कर कहो कि तुम तन्हा नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब फ़कत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ होठ हिलाने से कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी के लिए मौत है, मरते क्यों? ज़िंदगी के लिए मौत है, मरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? तुम जो चाहो तो ज़माने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब अब भी सवर सकता है, खुद को पहचानो तो सब अब भी सवर सकता है। दुश्मने दी का असराजा भी बिखर सकता है, दुश्मने दी का असराजा भी बिखर सकता है। आखिर में दुआ है अल्लाह ताला फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।